کبھی آئیڈیا بھی مارا جاتا ہے ظلم سے، یعنی کبھی ایک نظریہ بھی اس طرح ختم ہوتا ہے۔ یہ جانوروں اور انسانوں میں فرق ہے۔ بھیڑ بکریوں کو آپ ڈنڈے ماریں وہ سارا اس طرف لگ جائیں گے جدھر آپ چلائیں گے، لیکن یہ انسان ہے۔ اور جب انسانوں کے اندر ایک آئیڈیا آ جاتا ہے آزادی کا، وہ آپ ختم کر ہی نہیں سکتے۔ آپ جتنا مرضی ظلم و تشدد کریں یہ آئیڈیا ختم نہیں ہونے لگا۔ جو نظریے کو ظلم اور یزیدیت سے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو ہیومن نیچر کا بھی نہیں پتا، ان کو انسانی تاریخ کا نہیں پتا، ان کو انسانی موومنٹس کا نہیں پتا۔ انہوں نے جب ایران کے اندر انقلاب آیا تھا وہاں بھی بڑی بربریت ہوئی تھی، اس کی انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا ان لوگوں کو، لیکن نہیں روک سکے تھے۔ اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ اب ہے جہاد، یہ پالیٹکس نہیں ہے۔ میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں، یہ جو اوپر قبضہ گروپ بیٹھا ہوا ہے اور یہ ظلم کر کے لوگوں کو ڈرا کے ہمیں غلام بنا رہا ہے، اس جہاد کے اندر آپ نے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا۔ میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں، پیچھے ہٹ گئے ملک کا مستقبل کیا ہے؟ آج ہم ادھر ہی کھڑے ہیں۔ ہمیں وہی علامہ اقبال کی جو ان کی شاعری تھی، ایک ایک شعر کے اندر انہوں نے پورا فلسفہ دیا ہوا ہے کہ آزاد قومی کی صرف پرواز ہے، صرف آزاد لوگ ہی اقبال کے شاہین بن سکتے ہیں، غلاموں کا کوئی مستقبل نہیں۔ یہ اب ہے جہاد، یہ پالیٹکس نہیں ہے۔ میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں، یہ جو اوپر قبضہ گروپ بیٹھا ہوا ہے اور یہ ظلم کر کے لوگوں کو ڈرا کے ہمیں غلام بنا رہا ہے، اس جہاد کے اندر آپ نے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا۔ میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں، پیچھے ہٹ گئے ملک کا مستقبل کیا ہے؟ وہ جو بڑی خواب تھی پاکستان، جو ہمارے لیڈر قائد اعظم جو کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے، قانون کی حکمرانی پہ چلنے والے تھے، آزادی کی جب وہ بات کرتے تھے تو وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے آزادی کو۔ ہندوستان میں ایک آزاد انسان جس کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی، جس کے مخالف بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ کئی صدیوں میں ایسا ذہن مسلمان دنیا میں نہیں آیا جو علامہ اقبال کا تھا، جو انہوں نے تصور دیا کہ ہم نے مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ ایک عظیم قوم کھڑی کر لی، اور پھر بتایا کہ کیوں ایک زمانے میں ہم نے دنیا کی امامت کی، اور شکوہ اور جواب شکوہ میں بتایا کہ کیوں ہمارا اب زوال ہے۔ آج ہم ادھر ہی کھڑے ہیں۔ ہمیں وہی علامہ اقبال کی جو ان کی شاعری تھی، ایک ایک شعر کے اندر انہوں نے پورا فلسفہ دیا ہوا ہے کہ آزاد قومی کی صرف پرواز ہے، صرف آزاد لوگ ہی اقبال کے شاہین بن سکتے ہیں، غلاموں کا کوئی مستقبل نہیں۔ دیا آپ کا کوئی مستقبل نہیں رہے گا پاکستان میں۔ آپ اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کی آج جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ پالیٹکس نہیں کر رہے، یہ پالیٹکس نہیں ہے، یہ جہاد ہے، یہ حقیقی آزادی کی جہاد لڑ رہے ہیں۔ جب ایک انسان اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرتا ہے وہ اپنی بہتری کرتا ہے۔ آزادی کی جدوجہد کی اتنی اہمیت اللہ نے اس لیے رکھی ہے کہ آزاد قوم کی پرواز اوپر ہے، غلام اوپر نہیں جا سکتے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے۔
اور جب آپ غلامی کرتے ہیں اس کا مطلب آپ اور خداؤں کو قبول کر لیتے ہیں. ایک سجدہ اللہ کے سامنے کرتے ہیں دل سے, آپ کو اللہ آزاد کر دیتا ہے اور سجدوں سے. آپ کو ایک غیرت مند زندگی گزارنے کا موقع دیتا ہے. لا الہ الا اللہ. جنگل کے اندر کمزور کو کوئی تحفظ نہیں ملتا, جو طاقتور ہوتا ہے بس اس کا راج ہے. اللہ کے سارے پیغمبروں کا اصل مشن ہی انصاف تھا. یہ جو بھی مغرب, یورپ وغیرہ, یہ جو بھی خوشحالی ہے وہاں یہ ساری چیزیں ہیں. انصاف ہے, آزاد ہیں, امن ہے, خوشحال ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ انصاف نہیں ہے, تو یہ میری سٹرگل چلی تھی. تو ان 14 مہینے میں مجھے صحیح طرح اندازہ ہوا ہے کہ یہاں تو بیچارہ کمزور پس جاتا ہے. یہ جو ہمارے سے ہو رہا ہے یہ سارے کمزور طبقے سے ہوتا ہے پاکستان میں. جب وہ طاقتور کے سامنے اس کا ٹاکرا ہوتا ہے. میرا جو آج عزم ہے اور سٹرونگ ہوا, اور مضبوط ہوا کہ یہ ایک جہاد ہے انصاف. کیوں اللہ کے پیغمبروں نے سب نے انصاف کے اوپر بات کی؟ کیونکہ یہ انسانوں کو آزاد کرتا ہے. ہمارے لوگ غلام ہیں. حقیقی آزادی اس لیے ہے. آزادی کو پلیٹ میں نہیں دیتا کسی کو. آزادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہلے دن آزادی نہیں مل گئی تھی. جدوجہد کی, قربانیاں دی, پھر آزاد ہوئے اور پھر ایک عظیم قوم بنے. غلام تو کبھی اوپر جا ہی نہیں سکتے. لا الہ الا اللہ, اللہ سے آپ کا حلف ہے کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا. پھر آپ کیسے کسی کی غلامی کر سکتے؟ جب آپ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں تو پھر اللہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہے. اور قومیں وہ اٹھتی ہیں جو پھر اپنے پیر پہ کھڑی ہوتی ہیں, پھر قربانیاں دیتی ہیں, مل کے قوم قربانی دیتی ہے, وہ پھر نکل جاتی ہے. جب تک ہم ایک بحیثیت قوم ایک صحیح معنی میں اپنے آپ کو آزاد نہیں کرتے, جو ہمارا کلمہ ہمیں آزادی دیتا ہے, اور جب تک ہم یہ چوروں کی غلامی کریں گے جو باہر سے کنٹرولڈ ہیں, کوئی مستقبل نہیں ہے ملک کا. میں کہنا چاہتا ہوں اپنی عدلیہ سے سب سے پہلے کہ دیکھیں, امید صرف اب ہمیں آپ پہ رہ گئی. یہ جرائم پیشہ لوگ جو گورنمنٹ پہ بیٹھے ہیں یہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ 80 کیسز کر دی ہیں. یہ تو کیسز بڑھتے جائیں گے. یہ تو کوئی کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت. ان کی تو کوشش ہے کہ میں الیکشن نہ لڑوں, یا میں کسی جیل میں چلا جاؤں, اور یا سارا وقت الجھا رہا ہوں کیسز میں کہ کبھی ایک وارنٹ نکل رہا ہے. تو ہمیں تو صرف امید عدلیہ سے ہے, اور دوسری ہم امید لگا رہے ہیں اپنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس ملک کہ کیا آپ کا انٹرسٹ پاکستان میں ہے یا نہیں ہے. یہ جو تماشا ہو رہا ہے اس کو بند کریں, ملک کا سوچیں. یہ جو بھی پلان ہے لنڈن کا, اس کے اوپر نہ کام کریں. یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے, اور میری اپیل ہے آپ سب سے کہ اب اس ملک کا سوچیں. آپ جن کا جینا مرنا اس ملک میں ہے, ہمارے تو کوئی باہر نہیں جانا, میں تو کوئی لنڈن نہیں جانا جس طرح یہ سارا ٹبر اٹھ کے چلا جاتا ہے, یا دوسرا اٹھ کے وہ باہر چلا جاتا ہے. ان کی تو باہر پراپرٹیز اربوں ڈالر ہے. ہمارا تو جینا مرنا یہاں. تو میرا اکیلے کو فکر نہیں کرنا چاہیے, ہر اس پاکستانی کو اس ملک کا سوچنا چاہیے جو اٹھ کے لنڈن نہیں چلا جائے گا, جس کے باہر ڈالرز نہیں پڑے ہوئے. ان سب کو سوچنا چاہیے کہ ملک جا کس طرف رہا ہے. میں اپنے نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں, میں اپنی خواتین کو کہہ رہا ہوں, میں اپنے بزرگوں کو کہہ رہا ہوں, میں اپنے بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ نے اپنے انصاف اور آزادی کے لیے جدوجہد نہ کی, ہمارے ملک کا کوئی مستقبل نہیں. میں انشاءاللہ پوری آخر تک اپنے ملک کے آئین کے ساتھ کھڑا رہوں گا, کیونکہ میری جہاد آج سے 27 سال پہلے تھی انصاف کے لیے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ملک کا صرف اب مستقبل ایک راستے پہ, صاف اور شفاف الیکشن ہو, ایک حکومت عوام کے مینڈیٹ سے آئے, عوام کے مینڈیٹ سے آ کے پھر وہ اصلاحات کرے جو ابھی تک پاکستان میں نہیں ہوئی. کیسے جوڈیشل ریفارمز ہو, گورننس ریفارمز, سول سروس ریفارمز, ہماری گورنمنٹ کارپوریشن جو اتنا نقصان کر رہی ہیں ان کو ریفارم کریں. ہم رول آف لا قائم کریں, ہم سب کو طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں. یہ سب سے بڑی ریفارم ہے. ہم ہر ریفارم کریں
کہ ایک ملک میں لیول پلئنگ فیلڈ ہو, انصاف کے سامنے سب ایک برابر ہو. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی کے بعد پاکستان اٹھے گا. یہ جو سارے ان کے سہولت کار اور یہ جو منی لانڈرز اور جو ڈاکو سب اکٹھے ہوئے ہیں, ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ یہ انصاف نہ آنے دو. عمران خان کو میری کیا لڑائی ہے ان سے؟ لڑائی یہ ہے کہ یہ وہ چیز کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں اگر انصاف آیا تو جو ہم یہاں عیاشیاں کرتے ہیں, پیسہ چوری کر کے باہر, بڑے بڑے گھر, قانون سے ہم اوپر, یہ اس سے ڈرے ہوئے ہیں. ہر آدمی جو انصاف سے ڈرتا ہے وہ ہر آدمی اس وقت ایک طرف کھڑا ہو گیا ہے. ان کو عمران خان نظر آ رہا ہے کہ کسی طرح اس کو تو فارغ کرو. ان کا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیا جائے تو نہ یہ کیمپین کر سکے, کچھ کرے گا, تو تحریک انصاف بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. اور یہ جو لوگ ہیں انہوں نے تو پھر سے قبول کر لینا جو بھی ہو. تو اس کے اوپر میری جان بھی خطرے میں ہے اور یہ مجھے جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں. آپ کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ عمران خان ہو یا نہ ہو, آپ نے اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑتے رہنا ہے. یہ جہاد ہے آپ کے لیے اور اسی میں آپ کا مستقبل ہے. کبھی کوئی گورنمنٹ جو ادارے تباہ کرتی ہے, کبھی دنیا کی تاریخ میں وہ کبھی ٹھیک نہیں کر سکتی. اور جب ادارے تباہ ہوتے ہیں تو ملک تباہ ہو جاتا ہے. وہ طاقتور ڈاکوؤں کو, مجرموں کو نہیں پکڑ سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قوم تب مرتی ہے جب وہ چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہے اور طاقتور ڈاکوؤں کو نہیں پکڑتی. یہ اب آپ کے سامنے تماشا ہو رہا ہے. جو لوگ یہاں سے پیسہ چوری کر کے لندن میں محلات خریدتے ہیں اور بڑی بڑی بزنس چلاتے ہیں, چوری کے پیسے سے غریب ملکوں کا جو نظام ہے وہ ان لوگوں کو نہیں پکڑ سکتا, اس لیے وہ غریب ہوتے ہیں. جو قوم نے ریاست میں نکلی تھی تو پہلی چیز انسانیت اور پھر اس کے بعد رول آف لا, انصاف. ہماری جو اشرفیہ ہے, ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے, وہ بدقسمتی سے کرپٹ بھی ہے, سافٹ بھی ہے, غلام بھی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جناب امریکہ کے بغیر ہم گزارا نہیں کر سکتے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ امریکہ کے خلاف ہو, ہم نے تو کبھی اینٹی امریکن بات نہیں کی, لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ غلامی نامنظور. ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں, غلامی نہیں کرنا چاہتے. اور یہ ساری قوم کی آواز ہے, کیونکہ قوم ہماری مضبوط ہے. جب بھی آپ پاکستانی قوم کو ٹیسٹ کریں, زلزلہ آیا میں نے خود دیکھا, سارے لوگوں نے شرکت کی. جب سیلاب آیا تھا وہ اتنا بڑا پاکستان میں تباہی مچی تھی اس کی, ہر پاکستانی نے مدد کی, باہر بیٹھے اندر بیٹھے. یعنی جب آزمایا جاتا ہے قوم کو, قوم کھڑی ہو جاتی ہے.
اوپر ہمارے بدقسمتی سے چیری بلاسم بوٹ پالش بیٹھے ہوئے ہیں جن میں نہ کوئی خودداری ہے، پیسے کی بت کی پوجا کرنے والے ہیں. یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کبھی بھی اس ملک کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتے. ان کو پتا ہے کہ کبھی بھی منی لانڈرنگ پہ ان کو پکڑ سکتے ہیں. جس طرح روس کے جو اولیگارکس ہیں، جو بڑے بزنس مین ہیں، ان کو آپ مغرب کے اندر ان کی پراپرٹی ضبط کر رہے ہیں، ان کو پکڑ رہے ہیں، اسی طرح جب بھی وہ چاہے ان چوروں کو پکڑ سکتے ہیں. اس لیے کنٹرولبل ہے، یہ کبھی ملک کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے. چیری بلاسم نے کہا کہ جی ہم تو بیکاری ہیں اور غلام ہیں، اور ایک اور ان کے رنگ باز سیالکوٹ سے کہتا کہ جی ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں. میرا سوال ہے کس نے ہمیں مقروض کیا؟ 30 سال سے یہ دو خاندان اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں. 30 سال میں یہ اربوں پتی بن گئے، ان کے پار پراپرٹیز، فلیٹس، جائیدادیں، آف شور اکاؤنٹس، اور ملک کو مقروض کر دیا. میں تو صرف 3.5 سال حکومت کی ہے. تو سوال میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب کہتے ہو کہ بیکاری ہیں تو ہمیں تو غلامی کرنی پڑتی ہے، ہمیں بیکاری بنایا کس نے؟ کس نے اس ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے؟ جو ہمارے محنت کش پاکستانی 14 18 گھنٹے کام کر کے اس ملک میں پیسہ بھیجتے ہیں، ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، وہ محنت کش کے خون پسینے پہ آج ہمارا ملک چل رہا ہے. اور یہ ڈاکو یہاں سے منی لانڈرنگ، پیسہ چوری کر کے ملک پیسہ باہر بھیجتے ہیں. تو بیکاری بنایا کس نے؟ آپ نے. میں آپ کو آج یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم ایک قوم بنتے جا رہے ہیں، ایک قوم کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی. جب قوم اکٹھی ہو جاتی ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے. میں اس لیے آیا تھا کہ میں پاکستانیوں کو ایک قوم بنانا چاہتا تھا. میں دیکھا کہ کیسے قائد اعظم کے بعد آہستہ آہستہ ہماری قوم دنیا میں اس کا وقار گرتا گیا. ہمارے جو حکمران تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک بنا کیوں ہے. قائد اعظم کے بعد کبھی بھی کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں آئی جس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ مقصد کیا تھا پاکستان بننے کا. یہ نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو لا الہ الا اللہ جو نعرہ تھا وہ اس میں فلسفہ تھا کہ کیسے ہم نے غیرت مند اور عظیم قوم بننا ہے. نوجوانوں ایک چیز یاد رکھو، تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ کیوں اور حکومتیں تبدیلی نہیں لے کے آتی؟ کیونکہ جب ایک سسٹم کرپٹ ہو جاتا ہے وہاں مافیا بیٹھ جاتے ہیں. ہر ادارے میں وہ مافیا بیٹھ جاتے ہیں جو پیسے بنانے شروع کر دیتا ہے. جب آپ تبدیلی لے کے آتے ہیں تو یہ مافیا آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تو آج تک جو حکمران آتا ہے وہ کہتا ہے اچھا جی میں اپنی کرسی بچاؤں، میں کیوں ان کا مقابلہ کروں، ان سے مکا کر لیتا ہے. اس لیے تبدیلی نہیں آتی. فرق میں آپ کو بتاتا ہوں کیا. عمران خان اپنی کرسی بچانے کے لیے نہیں آیا، عمران خان اس ملک میں تبدیلی لانے کے لیے آیا. اور تبدیلی تب آئے گی جب ان مافیا کو شکست دیں گے. نوجوانوں یہ یاد رکھنا کہ اگر یہ مافیا رہ گئے اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ہمارا قانون ایسا ہو کہ کمزور سے کمزور آدمی بھی جب طاقتور کے سامنے کھڑا ہو تو اس کو اعتماد ہو کہ انصاف ملے گا. میں نے اتنا عرصہ مغرب میں گزارا ہے، کرکٹ کھیلتا تھا، یونیورسٹی میں گیا. آپ یقین کریں کہ ایک چیز جو مجھے ایک دم متاثر کیا، وہاں انصاف کا جو نظام، وہاں ایک عام آدمی کو بھی پورا اعتماد ہوتا ہے کہ یہ عدالتیں مجھے انصاف دیں گی. جب برطانیہ تباہ ہو رہا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں، ہٹلر کے ہوائی جہاز بمباری کر رہے تھے، لوگ خوف زدہ اپنے پرائم منسٹر سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم بچ جائیں گے، یہ قوم بچ جائے گی؟ اس نے جواب دیا کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ وہ حیران رہ گئے کہ ہم تو پوچھ رہے کہ یہ بمباری سے ہم بچ جائیں گے. اس نے پھر کہا ہماری عدالتیں انصاف دیتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی دیتی ہیں.
کہتا کوئی طاقت ہمیں تباہ نہیں کر سکتی. یہی حضرت علی کا قول ہے. کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. یہ پاکستان میں اصل سٹرگل ہے ہماری. میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ انسان ہارتا تب ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے. جو انسان ہار نہیں مانتا ہار اس کو ہرا نہیں سکتی. یہ کھیلوں کی گراؤنڈوں پہ بھی میرا یہ تجربہ ہے. دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہی آپ کو چیز نظر آئے گی. قائد اعظم آپ ان کی صرف قائد اعظم کی جو آخری 7 سال ہیں ان کی تاریخ پڑھ لیں. کوئی بھی 7 سال پاکستان کے بننے سے پہلے سوچ نہیں رہا تھا کہ پاکستان بنے گا. ساری آپ اکاؤنٹس پڑھ لیں وہ کہتے تھے یہ دیوانے کا خواب ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور نیلسن مینڈیلا کی فیمس سینگ ہے کہ اٹ آلویز لکس امپاسبل انٹل اٹ ہیپنس. ہمیشہ وہ لگتا ہے ناممکن ہو جب وہ ہو جاتا ہے. کوئی بھی سوچ نہیں رہا تھا, دیکھتے دیکھتے ساؤتھ افریقہ چینج آ گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مایوسی مسلمان کے لیے گناہ ہے. 12th مین جو باہر لندن میں بیٹھا ہوا ہے وہ جب سمجھے گا نا, وہ اتنا ڈرپوک آدمی وہ صرف تب واپس آئے گا جب وہ سمجھے گا اب ٹیم قابل ہو گئی ہے کہ جناب میں اب نیلسن منڈیلا آ کے اب میں چیز. ایسے ہونا نہیں لگا کیونکہ ایک اور امپائر ہے مالک یوم الدین, وہ فیصلہ کر بیٹھا ہے. آپ جو مرضی کر لیں میچ آپ نے ہارنا ہے. پاکستان ایک, میں ہمیشہ کہتا ہوں, ایک عظیم خواب کا نام ہے. اور وہ خواب تھی ہمارے فاؤنڈنگ فادرز قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی. اور وہ خواب یہ تھی کہ ہم نے پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا تھا اور دوسری طرف اس ریاست کے اندر قانون کی بالادستی قائم کرتی تھی جدھر سب انسانوں کے حقوق ہونے تھے, چاہے ان کا کوئی رنگ ہو یا جو بھی ان کا مذہب ہو, لیکن سب انسان برابر اور حقوق ان کے ریاست میں گارنٹی کرتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی خواب ہے اور اس سفر کے اوپر ہم نکلے ہوئے ہیں اور مجھے کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ اس منزل تک ہم پہنچ جائیں گے. لیکن اس میں ہم سب مل کے ایک جدوجہد کریں گے تو پہنچیں گے. انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ جانور تو دنیا میں آتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, بچے پیدا کر کے مر جاتا ہے. انسان اگر وہ بھی دنیا میں صرف کھا پی کے بچے پیدا کر کے مر جائے تو اس میں اور جانور میں کیا فرق ہوا؟ جب اللہ نے کہا تھا نا کہ میں نے تمہیں دنیا کی عظیم مخلوق اشرف المخلوقات پیدا کیا اور پھر فرشتوں کو کہا کہ اس کے سامنے جھکو, اور وجہ بتائی شیطان نے جب نہیں جھکا کہ تمہیں نہیں پتا انسان کو میں نے کیا صلاحیتیں دی. اور مولانا رومی نے اس کو اس طرح ترجمہ کیا, جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں تو کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو؟ تو انسان کا بہت بڑا مرتبہ اللہ نے بنایا. پرابلم یہ ہے کہ انسان زیادہ تر دنیا میں عقل مند جانور کی طرح بھٹکا ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم ایک قبلہ اپنا پہلے سیدھا کرتے ہیں. قبلے کا مطلب آپ کی زندگی کا روڈ میپ. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا. ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ نے ہمیں
اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا, ہمیں کیا کیا صفتیں دی ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, ہم کوشش ہی نہیں کرتے نکالنے کے لیے وہ طاقت. جو چیز آپ تصور کر سکتے ہیں, جو پکچر کر سکتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے. یاد رکھنا کہ وہ اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو. انسان ہار مان جاتا ہے, انسان دل چھوڑ جاتا ہے, لیکن اللہ نے آپ کو وہ کوالٹیز دی ہوئی ہیں کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے اپنا قبلہ صحیح کرنا ہے. کبھی سائنس ان دو سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے, سے بنانے جو اللہ قرآن میں آپ کو کہتا ہے کہ نبی کی زندگی سے سیکھو, وہ آپ کی بہتری کے لیے ہے. اللہ تو خود کفیل ہے, اللہ کو تو کوئی کچھ نہیں آپ فائدہ پہنچا سکتے یا نقصان. تو جب وہ قرآن میں آپ کو کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو, کیونکہ ان سے دنیا کی تاریخ میں آج تک کوئی کامیاب انسان نہیں آیا, نہ ہی آ سکتا. میں اگر پاور میں آؤں نا, اقتدار میں آؤں, تو یا میں اپنے لیے پیسہ بنا سکتا ہوں یا میں اپنی قوم کے لیے پیسہ بنا سکتا ہوں. دونوں نہیں ہو سکتا. اگر یہ میں سوچوں کہ میں اپنے لندن میں بڑے بڑے محلات خریدوں گا اور قوم بھی ترقی کر جائے گی, ایسے ہوتا نہیں ہے. جو بھی قومیں ترقی کی ہے ان کے لیڈرز نے پوری طرح اپنے ملک میں بیٹھ کے اور اپنے ملک کی خدمت کی. مہاتر محمد, اس نے کوئی لندن میں فلیٹ نہیں اس کا, اس کے کوئی ملک سے باہر بینک اکاؤنٹس نہیں ہے, اس کے بچوں کی بزنسز باہر نہیں ہے. وہی ملیشیا میں رہا, ادھر ہی رہا, ملیشیا کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گیا. اسی طرح سنگاپور کا لی کوان یو سے سنگاپور کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گیا. امیر ترین ملک بن گیا سنگاپور اس کے ہوتے ہوئے, لیکن اس کی کوئی باہر مے فیئر لندن کے سب سے مہنگے میں اس کی کوئی جائیدادیں نہیں ہیں, پراپرٹیز نہیں ہیں, ان کے بچے باہر نہیں ہیں. تو یہ ہوتا ہی نہیں کہ ایک آدمی ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جائے اور سمجھے کہ ملک ترقی کرے گا. پہلے سارے بہترین جو اسکالر سرکاری اسکولوں سے آتے تھے, وہ سرکاری اسکولوں کی سٹینڈرڈ گر گئی. تھوڑے سے لوگوں کے لیے پرائیویٹ انگلش اسکول بن گئے, اچھی تعلیم اور نوکریاں ان کے لیے. کسی نے نہیں سوچا کہ عام آدمی کیسے اس تعلیم سے 21ویں صدی میں جائے گا. اور یہ ہر چیز یہی مسئلہ آیا. ہسپتال گورنمنٹ کے اچھے بھلے تھے, وہ پیچھے رہ گئے, پرائیویٹ ہسپتال بن گئے, پیسے والے لوگ پرائیویٹ ہسپتال, بیچارے عام آباد گورنمنٹ ہاسپٹل میں جس کی سٹینڈرڈ کچھ نہیں تھی. انصاف کا نظام بھی کیا ہوا, وکیل ہے, مہنگے وکیل ہے تو انصاف ہے. غریب کمزور آدمی جب طاقتور کے سامنے عدالت میں جاتا ہے وہ مار کھا جاتا ہے. قبضہ گروپ بن گئے, زمین کا کیس ہی نہیں حل ہوتا تھا, قبضے شروع ہو گئے. ہر جگہ کمزور آدمی نے مار کھائی. پیچھے رہ گیا, تھوڑے سے لوگ اوپر چلے گئے, اچھی نوکری تھوڑی سی ایلیٹ کے لیے. پاکستان کے پرائم منسٹر کے خلاف ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اس کو ہٹاؤ. کیا ایران کے اندر کسی کی جرت ہے کہ ان کے امبیسڈر کو کہہ کے جا کے اپنے پریزیڈنٹ کو ہٹا دے؟ یا ہندوستان میں کسی کی جرت ہے کہ کہے کہ یہ امبیسڈر کہہ کے جی نریندر مودی کو ہٹا دے؟ قومیں غیرت کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں, سٹینڈ لیتی ہیں, مشکل وقت گزارتی ہیں اور مضبوط ہو جاتی ہیں. دنیا اس قوم کی عزت کرتا ہے جو اپنی عزت کرتی ہے. جب ایک عام آفیشل اس طرح کا سٹیٹمنٹ دے اور میں اس کو کچھ ہو ہی نہ, یعنی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں حیران ہو گیا کہ صرف جی ہم ڈیمارش کرتے ہیں. انکوائری کرنی چاہیے تھی, پوچھنا چاہیے تھا, لکھنا چاہیے تھا. اس نے کیوں یہ کہا؟ اور انکوائری جب ہونی تھی تو ایک آدمی نے سامنے آ جانا تھا, جنرل باجوہ نے. پاکستان ایک بڑی خواب کا نام تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. میرے اپنے کے لوگ کہہ رہے ہیں عمران صاحب آپ سائفر نہ اٹھائیں پبلک میں, امریکی ناراض ہو جائیں گے. میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا تھا کیونکہ قوم غیرت ماندہ ہے, قوم کھڑی ہو گئی ساتھ.
یہ سیاسی طور پہ نہیں میں کر رہا، میں ایک وہ پاکستانی ہوں جو اس ملک کے جو خواب تھا میں اس میں بلیو کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے، میں کوئی کسی کی غلامی نہیں کرنے کے لیے تیار۔ میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پہلی دفعہ پاکستان میں حقیقی آزادی نظر آ رہی ہے۔ قائد اعظم نے انگریز سے آزادی دلوائی، ہم نے انصاف سے، قانون کی بالادستی سے، ہم نے رول آف لا، سب انسان قانون کے سامنے ایک برابر، ہم نے اس کو حاصل کر کے اپنی قوم کو حقیقی آزادی دلوانی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی ملک کی توہین ہوئی کہ ایک باہر کا ایک آفیشل وہ پاکستان کے ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو اگر تم نے نہ ہٹایا، ووٹ آف نو کانفیڈنس، جو پھر سے میں یاد کرا دوں کہ ابھی آئی نہیں تھی، تو پاکستان کے لیے مشکلات ہوں، اور اگر اس کو ہٹا دیا تو سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ یہ تھا سائفر میں پہلے کیبنٹ میں رکھتا ہوں، پھر 28 مارچ کو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں رکھتا ہوں، اور وہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں سارے سروس چیف ہوتے ہیں، جنرل باجوہ تھے وہاں، ایئر چیف تھے ادھر، نیوی کے چیف تھے، جوائنٹ چیف آف سٹاف تھے، ہمارے ساری کیبنٹ کے سینئر ممبرز تھے، فورن آفس کے سیکرٹری بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ جس طرح امبیسڈر اسد مجید نے ریکمینڈ کیا ہمیں ڈیمارش کرنا چاہیے، ہمیں امریکہ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے کہ یہ آپ نے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی، تو جب وہ اس میں آ گیا نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں ڈیمارش کر دی، تو جو اس کی جو سائفر کے اندر چیزیں لکھی ہوئی تو وہ تو پبلک ہو گئی، کیونکہ جب آپ نے پبلک ایک سٹیٹمنٹ دے دی، سیکرٹ تو نہ رہا وہ، کیونکہ ڈیمارش نے اپنے کس پہ، تو یہ چیزیں سامنے آ گئی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں اور کیبنٹ میں بھی ڈسکس ہو گئی۔ سائفر تو سیف، جس طرح ثناء اللہ نے کہا وہ فورن آفس میں پڑھا، اس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے جو سائفر کی کوڈ ہے، جس کو پیرافریز کہتے ہیں انگریزی میں لفظ، ہمارے پاس جو آتا ہے وہ تو اس کا مفہوم آیا تھا، اور وہ جا کے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل اور کیبنٹ میں جب رکھا اور بعد میں ڈی کلاسیفائی بھی کر دیا، تو وہ تو پھر ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ نہیں رہا۔
جو بھی یہ کر رہے ہیں سارے جو بھی لوگ اس کے پیچھے ہیں، کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پارٹی تب ختم ہوتی ہے جب اس کا ووٹ بینک ختم ہوتا ہے؟ ذرا بازاروں میں نکل کے دیکھیں، دیہاتوں میں چلے جائیں، پوچھیں تو صحیح لوگوں سے کہ وہ ووٹ کس کے لیے ڈالیں گے۔ جتنا ظلم ہمارے اوپر بڑھتا جا رہا ہے اتنا ہی ہمارا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے۔ پارٹی تو ایسے نہیں ختم ہونے لگی، اور پارٹی کی اس وقت 70 سے 80% لوگ اس کے ساتھ، ایک وہ نظام آ رہا ہے جو کہ 70 سے 80% لوگوں کی رائے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ایک اور کوئی نظام لینا چاہتے ہیں۔ کیا ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ میں ایک وہ پاکستانی ہوتے ہوئے جس کا جینا مرنا یہاں ہے، جو باہر نہیں جانے لگا، جس کے پاس کوئی پیسے بینکوں میں باہر نہیں پڑے ہوئے، کوئی پراپرٹی باہر نہیں ہے، جو تھی بیچ کے پاکستان آ گیا ہے، وہ پاکستانی آج کہہ رہا ہے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ سوچیں کہ ہم یہ ملک سے کیا کر رہے ہیں، ایک جماعت اور ایک لیڈر کو باہر کرتے کتنا نقصان کر رہے ہیں اپنے ملک کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کے لیے وقت آ گیا ہے، آپ سب فیصلہ کر لیں کہ کس طرح کا پاکستان آپ چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس اب دو راستے ہیں، غلامی کے اور حقیقی آزادی کے۔ ہم کسی ظالم کے سامنے اور یہ ظلم کا نظام اور یہ خوف کے سامنے ہم جھکنے والے نہیں ہیں۔ یہ نعرہ جو ہے، یہ اللہ سے جو وعدہ ہے، یہ آزادی کا نعرہ ہے۔ جب آپ اللہ کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں کہ اے مولا تیرے علاوہ کسی کے سامنے میں نہیں جھکوں گا، تو یہ آپ کی آزادی کا دعویٰ ہے۔ صرف آزاد قوم اوپر جا سکتی ہے۔ غلام کی پرواز اقبال کے شاہین کی نہیں ہو سکتی۔ اقبال کا شاہین تو تب ہے جب اپنی زنجیریں توڑ دیتا ہے۔ جو تاریخ ہے وہ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی۔ کون کیا رول پلے کر رہا ہے، تاریخ میں ہمیشہ یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ کون سے سپریم کورٹ کے فیصلے اچھے اور کون سے اس ملک کے لیے نقصان دہ، یہ ساری آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، سامنے آ جاتی۔ تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی، لیکن ایک زندہ قوم ہمیشہ اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اور ہمیشہ آپ کی سب سے بڑی کہ آپ نے یہ غلامی نہیں قبول کرنی، ایک آزاد قوم کی طرح آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں اللہ کے سوا، یہ نعروں پہ پاکستان بنا تھا، اس کے لیے قربانیاں دی تھی لوگوں نے، اور میں اب آپ کے ساتھ ہوں گا، میں آپ کے ساتھ پوری سٹرگل کروں گا۔ میں کسی صورت تسلیم نہیں کروں گا کہ کسی قسم کی امپورٹڈ گورنمنٹ اس ملک کے اوپر مسلط کی جائے۔ پاکستان پائندہ باد۔ کوئی بڑا بزنس مین نہیں بنا جو نقصان سے ڈرتا ہو۔ جو کرکٹر ہارنے سے ڈرتا ہے اسے جیتنا نہیں آتا۔ جس بیٹسمین کو تیز بولر سے گیند لگنے کا خوف ہوتا ہے وہ بڑا بیٹسمین نہیں بنتا۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر جب ایک ایڈمنڈ ہلری چلا تھا تو اس سے پہلے جنہوں نے بھی کوشش کی تھی اس پہاڑ پہ چڑھنے کی، یا وہ مر گئے تھے اور یا وہ فیل ہو گئے تھے۔ تو جب پہلے انسان سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑھا تو اپنے خوف کے اوپر قابو پایا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار آزماؤں گا۔ اللہ قرآن شریف میں ہمیں کہتا ہے۔ وہ کیوں کہتا ہے؟ وہ آپ کے ایمان کو آزماتا ہے مضبوط کرنے کے لیے۔ جب آپ ایک مشکل وقت سے نکلتے ہیں آپ اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ایک انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کے اندر اس نے ایک کنڈیشن لگا دی ہے کہ اگر آپ نے بڑا انسان بننا ہے تو مشکل وقت کا سامنا کرو، ریزسٹنس کے ساتھ جاؤ۔ بھاری ویٹ اٹھاتے ہیں جسم تکڑا ہو جاتا ہے۔ ذہن کو جتنا ہم آزمائیں گے اور آزمائشوں میں ڈالیں گے، سب سے بڑا جو پاور ہاؤس ہے وہ ہمارا ذہن ہے، وہ اور تکڑا ہو جاتا ہے، انسان تکڑا ہو جاتا ہے۔ پارٹی بھی تب تکڑی ہوتی ہے جب وہ مشکل وقت سے نکلتی ہے۔ آپ نے کسی کو تباہ کرنا ہے تو اس کو آرام کی زندگی دے دو، وہ تباہ ہو جاتا ہے۔
डिके कर जाता है इंसान. The greater the ambition, the greater hard work you've got to do. There are no shortcuts in life. Lose when you give up. एक वजह होती है कि सारे लोग एक कौम का हिस्सा बनना चाहते हैं, और वो जो सबसे बड़ी वजह से एक आम इंसान, एक खित्ता, एक कौम का हिस्सा बनता है, वो एक लफ्ज है इंसाफ. इंसाफ किसको चाहिए होता है? कमजोर इंसान को. नहीं तो ताकतवर उससे जो मर्जी कर सके, जुल्म कर सके. खित्ता भी एक मुल्क का हिस्सा बनता है, इसलिए उनको वहां इंसाफ मिलता है. तो जब इंसाफ नहीं मिलता, वो सबसे बड़ी वजह होती है इंतशार की, और मुल्क से अलहदगी के लिए लोग कैंपेन चलाते हैं. तो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने कहा हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, नहीं सुना गया, और आहिस्ता आहिस्ता वो मूवमेंट पहले इंसाफ पे शुरू हुई, हकूक की बात हुई, फिर आखिर में अलहदगी की बात हो गई. तो हमने उससे सीखना है. एक कौम या एक इंसान या एक इदारा आगे ही बढ़ता है जब अपनी गलतियों से सीखता है. नहीं तो वो गलतियां दोहराते रहते हैं, और वही मिस्टेक्स बाद में और नुकसान पहुंचाती हैं. गौर से सोचे कि हमारे मुल्क से हो क्या रहा है, हमारे मुल्क से क्या किया जा रहा है. इनको इसलिए चोरों को मुल्क के सरबराह बनाते हैं क्योंकि ये चोर बड़ी आराम से इस्तेमाल हो सकते हैं. इनका अपने पैसे बचाने के लिए ये हर गलत काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए इनको लेके आते हैं सामने. वो सिग्नल दे रहा है जी कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स. उनको पहले ही पैगाम पहुंचा रहा है कि जो कौम मकरूज होती है उसको गुलामी करनी पड़ती है. शहबाज शरीफ, तुम्हें गुलामी करनी पड़ती है, ये कौम गुलामी नहीं करेगी. 84 साल पहले इलामा इकबाल इस दुनिया से गए थे, और वो एक ऐसा इंसान था, शायद ही कोई ऐसा ज़ेन 500 साल में मुसलमान दुनिया में आया हो. और इलामा इकबाल की जो पूरी कोशिश थी कि एक गुलाम कौम को उठाए, जिंदा करे गुलाम कौम को, उस रिस्क से मौत अच्छी है जिस रिस्क से परवाज में आती है कोताही. 1940 में जब कायद आजम ने पाकिस्तान की रेजोल्यूशन करारदाद पाकिस्तान पास की थी, वो क्यों एक इतनी बड़ी ख्वाब उन्होंने ये अनाउंस की थी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने फैसला किया कि हम एक आजाद मुल्क में रहना चाहते हैं. ये पाकिस्तान सिर्फ इस खित्ते के मुसलमानों के लिए नहीं था. जो हिंदुस्तान में मुसलमान जो नहीं पाकिस्तान आ सके, उन्होंने भी वोट दी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तानियों बड़ी ख्वाब का नाम था पाकिस्तान. एरिस्टोटल की एक सेइंग, उसने कहा कि इफ देयर इज इनजस्टिस इन अ सोसाइटी, एवरी सिटीजन विल गो इनटू पॉलिटिक्स एक्सेप्ट टू टाइप्स, द सेल्फिश एंड द टिमिड. बुज़दिल और डरपोक लोग और खुद गर्ज पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे. लेकिन अगर जुल्म हो रहा आपके माशरे में, तो सबकी जिम्मेदारी होती है शहरियों की जाके जुल्म को रोको. मेरे माशरे में जुल्म है. यू नो, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. 50% मेरे मुल्क के बच्चे जो हैं वो अपने पूरे कद पे नहीं पहुंचेंगे बिकॉज दे डोंट गेट न्यूट्रिशन. खाना नहीं मिलता. आधे लोग गुर्बत की लकीर से नीचे, हर 20 मिनट पे औरत मरती है डिलीवरी पे. इमरान खान आराम से अपना बादशाह की तरह बैठा रहा है, मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. लेकिन ये मेरी एज ए सिटीजन मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है. मैं कम से कम कोशिश करूँ प्राइम मिनिस्टर बनने की. क्या बड़े पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बन के आए हैं, गए, कौन परवाह करता है प्राइम मिनिस्टर की. मुझे अल्लाह इज्जत देता है उन सबसे ज्यादा. मुझे प्राइम मिनिस्टर ना बने हुए अपने मुल्क में लोग इज्जत देते हैं. तो प्राइम मिनिस्टर बनना ऑब्जेक्टिव नहीं है, प्राइम मिनिस्टर बन के कुछ करना है ऑब्जेक्टिव, और वो है इंसानियत.
اس فینومنا کو آپ ایکسپلین کیسے کریں گے؟ اور خاص طور پہ جب آپ نے پہلا جلسہ اپنا کیا تھا، پارٹی لانچ کی تھی، 150-200 لوگ تھے، اور آج پورے پاکستان میں آپ نے کروڑوں لوگ موبیلائز کر لیے. اس پورے عرصے میں جو آپ کی سیاست ہے تقریباً 2.5 دہائیوں کی، کیا چینج آئی ہے کہ لوگ اب آپ کی بات مان رہے ہیں اور اتنے تعداد میں نکل رہے ہیں آپ کی سپورٹ میں؟ بعض دفعہ آپ کال بھی نہیں دیتے تو لوگ نکل آتے ہیں. میں نے ہمیشہ جب اپنی پالیٹکس کی، مجھے 14 سال تو لوگوں نے مذاق اڑایا نا میرا، اور کہتے رہے کہ اس کو سمجھ نہیں ہے یا یہ، اور ابو میرے سے بات کرتے تھے، دیکھیں نا اچھے بھلے آپ چل رہے تھے، آپ نے ہاسپٹل بھی بنایا، کرکٹ میں بھی، لیکن دیکھیں آپ فیل ہو گئے پالیٹکس میں. تو لیکن میں ہمیشہ سمجھتا تھا 2 قسم کی سیاست ہے، ایک تو ذات کے لیے آپ کرتے ہیں، پالیٹکس میں آئے، وزارت، پیسے پوسے بنا لیے. دوسری ہے جو کہ ایک نظریے کی پالیٹکس ہے، جو قائد اعظم نے کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، جس طرح انہوں نے مشکل وقت میں پھر مدینہ کی ریاست سنبھالی اور پھر دنیا بدل دی. لیکن اس سے سبق کیا میں نے سیکھا؟ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش دی ہے. نیت وہ جانتا ہے کیا نیت ہے، اس کے اوپر وہ عزت ذلت کامیابی دیتا ہے. جو لوگوں کے دل ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب فیصلہ کرتا ہے وہ مڑ جاتے ہیں. تو یہ میں نے آہستہ آہستہ دیکھا پبلک کو چینج ہوتے ہوئے. If politics isn't working for you, when is the time to walk away? When do you decide that you can quit? There's no question of quitting. This is a struggle for life. I mean, when I came into politics, I had decided that I would go to achieve my goals, whatever it took. And I have no fears, you know, I have no fear of dying or failure of anything. So that means that for my opponents, I'm very dangerous. اداروں کی عزت تب ہوتی ہے جب قوم اداروں کی عزت کرتی ہے. ادارے اپنی عزت کیسے کرواتے ہیں؟ اپنے فیصلوں سے. جج اپنی عزت کیسے کرواتا ہے؟ اپنے فیصلوں سے. جسٹس کورنیلیس کو آج بھی دنیا جانتی ہے کہ وہ ایک ایسا جج تھا جو انصاف قائم کرتا تھا، قانون کی بالادستی. ان کی عزت کرتے ہیں لوگ. اپنے ادارے، ان کی مضبوطی تب ہوتی ہے جب قوم ان کے پیچھے کھڑی ہو. اور اگر وہ اداروں کا خیال ہے کہ وہ چوروں کے ساتھ کھڑے ہو اور یہ سمجھیں کہ یہ بھیڑ بکریاں بھی ان کے پیچھے لگ جائیں گی، بھیڑ بکریاں تو لگ جائیں گی، پاکستانی قوم نہیں لگے گی. میں جو کام کرتا ہوں نا اشرف، میں کشتیاں جلا کے کرتا ہوں. کشتیاں جلانے کا مطلب پھر میں یہ نہیں سوچتا کہ اگر میں فیل ہوا تو میں چھوڑ دوں گا. پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ میں جب تک زندہ ہوں میں یہ کرتا رہوں گا، کوشش کرتا رہوں گا. تو جو انسان کا جینیس ہے نا، آپ سب میں اللہ نے ہمارے اندر بڑی طاقت دی ہوئی ہے. ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمیں کیا چیز بنایا. لیکن جب ہم اپنی ایک چیز پہ فیصلہ کر کے کشتیاں جلا کے جب چلتے ہیں تب ہی ہماری یہ طاقت اندر سے نکلتی ہے. جب ہم اپنا پل توڑ دیتے ہیں کہ واپس اب کوئی نہیں جانا، تب ہی انسان پھر گرو کرتا ہے اس کے اندر. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا، نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. آپ کی صلاحیتیں نکلتی تب ہیں. انسان نے دنیا کے اندر بڑے بڑے کام ہی تب کیے جب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں یا آگے جاؤں گا اور یا موت ہے. میں آپ کو کہتا تھا کہ انسان کے ہاتھ میں اللہ نے صرف کوشش دی ہے، نیت وہ جانتا ہے، کامیابی تو وہ دیتا ہے. یہ تکبر ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ جی میں جیت گیا. جتانا تو اس نے ہے، کوشش آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ ایک ملک کا ایک بڑے ٹیسٹ سے گزر رہا ہے. یوتھ کے لیے بڑا ٹیسٹ ہے، بے روزگاری ہے، اکانومی نہیں ابھی چل رہی. لیکن یہ ایک حصہ ہوتا ہے زندگی کا، اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے. ہارتا کب ہے انسان؟ ہار کبھی انسان کو نہیں ہراتی. ہارتا انسان تب ہے جب کہ ڈاؤن سوئنگ کے اندر وہ ڈیمورلائز ہو کے ہار مان جاتا ہے. جب تک وہ ہار نہیں مانتا وہ امپاسبل سچویشن سے آ کے جیت جائے گا. جب تک وہ ہار کے ڈائنامک سمجھتا ہے کہ یہ برا وقت آیا ہے، اس سے ہر فیلئر آپ کے لیے آپ کو سکھاتا ہے چیز. فیلئر سب سے بڑا ٹیچر ہوتا ہے. آپ سول سرچنگ سیکھتے ہیں اور جب وہ اپنی غلطیاں دور کرتے ہیں اور تکڑے ہو کے واپس آ جاتے ہیں. یہ ہے زندگی کا سائیکل. تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ ابھی نہیں لوگ آ رہے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو سب کو یہ ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. آپ کو فرشتوں سے بھی اوپر بنایا ہے. مولانا رومی کہتا ہے کہ انسان جب اپنے نفس پہ اور میں پہ قابو پا جاتا ہے تو فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. لیکن جب وہ اپنے
اپنی میں کا غلام بن جاتا ہے وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. قرآن کی آیت ہے کہ جب انسان گرتا ہے جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. جانور تو کھا کے پیٹ بھرتا ہے, اس کے بعد وہ اس کے سامنے شیر کے سامنے ہرن پھرتے رہے, اسے پرواہ نہیں ہوتی, کھا پیٹ بھرا ہوتا ہے اس کا. یہاں تو پیٹ ہی نہیں بھرتے جانوروں کے, کیونکہ جب انسان میں انسانیت نہ ہو وہ عقل مند جانور رہتا ہے. انسان تو انسان تب ہے کہ جب اس میں انسانیت ہو. جانور بھی آتا ہے دنیا میں, کھاتا ہے, بچے پیدا کرتا ہے اور مر جاتا ہے. تو انسان تو تب ہے جب اس کو یہ فکر ہو کہ میں کسی کو جواب دے ہوں, میں اس کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں. نہیں تو وہ بھی کھا پی کے چلا جاتا ہے. اس لیے اپنا پہلے مقام سمجھیں. آپ کو اللہ نے جو پوٹینشل دیا ہے وہ فرشتوں کو نہیں دیا. مولانا رومی کی ایک سینگ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں, انسانوں کو کہتا ہے, جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں تو زمین پہ کیوں رینگ رہے ہو. انسان جب سے پیدا ہوتا ہے نا, تو اگر اس کی پرواز ٹھیک ہو, یعنی جب آپ نماز میں کہتے ہیں نا کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی, ان کے نہیں جو غلط راستے پہ چلے گئے. سو بیسکلی انسان جب سے وہ پیدا ہوتا ہے وہ راستہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جس میں اس کو اللہ نے نعمتیں بخشی. وہ راستہ ہے سکون کا راستہ, وہ راستہ ہے آپ کی خوشی کا راستہ. جو دوسرا راستہ وہ ہے, وہ آپ کو لگتا ہے کہ بڑا اٹریکٹیو ہے, لیکن اصل میں آپ کی تباہی کا راستہ ہے, آپ کے پوٹینشیل کی تباہی کا راستہ ہے. خوشی کے اندر اور عارضی خوشی, جس کو پلیجر سیکنگ کہتے ہیں, زمین آسمان کا فرق. جو اصل خوشی ہے وہ اندر سے آتی ہے, آپ کی روح جب خوش ہوتی ہے. تو جو اس راستے پہ نکل جاتا ہے اللہ کے راستے پہ, یہ ایک بڑا لمبا سفر ہے. لیکن اس سفر کے اندر جب آپ اس راستے پہ نکل جاتے ہیں تو آپ کو اندر سے سکون ہو جاتا ہے. تو آپ جتنی مرضی باہر شور ہو, تباہی ہو, برا بھلا آپ دنیا کا ہے, اندر سکون ہوتا ہے. زندگی کے اندر کامیاب ہونے کے لیے ایک آپ چیز یاد رکھ لیں کہ جو انسان ہار سے ڈرتا ہے نا وہ جیت نہیں سکتا. کیونکہ جو ہار سے ڈرتا ہے نا تو وہ سارا اس کی جو پالیسی زندگی کی بنتی ہیں وہ خوف کے اوپر ہوتی ہے. ایک انسان گیدڑ کی زندگی گزارتا ہے اور ایک شیر کی زندگی ہے. گیدڑ کی زندگی ہوتی ہے خوف کے اوپر, وہ تھوڑا سا بھی کوئی جنگل میں دیکھتا ہے نا وہ ایک دم جھاڑی میں چھپ جاتا ہے. شیر جو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو بھی آئے گا میں مقابلہ کر لوں گا. تو اس کی زندگی جو ہوتی ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق گزارتا ہے, خوف کے اوپر نہیں گزارتا. ایک سیئنگ ہے رابرٹ فراسٹ کی کہ I took the path less trodden upon and that's what made the difference. میں نے وہ راستہ لیا جس کے اوپر اور کوئی نہیں چل رہا تھا اور اسی سے میں بن گیا. کیونکہ جب آپ مشکل راستہ لیتے ہیں تو مشکل راستہ آپ کو طاقت دیتا ہے. آپ کا جسم ہے, آپ جب ایک بھاری ویٹ اٹھاتے ہیں تو آپ کے جسم تکڑا ہو جاتا ہے. آپ اپنے مسل استعمال نہیں کرتے, آپ کمزور ہو جاتے ہیں. تو جب آپ مشکل راستہ لیتے ہیں, تو جب آپ مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں, تو وہ مرزا غالب کا شعر ہے, مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی. تو آہستہ آہستہ آپ میں اور طاقت آتی ہے بڑے چیلنجز لینے کے لیے. تو انسان کے پاس, میں پھر سے کہتا ہوں, دو راستے ہیں. ایک آسان راستہ ہے چھپ چھپ کے جھاڑیوں میں ڈر کے خوف ہے, اور دوسرا راستہ ہے شاہین کا راستہ. وہ ہوتا مشکل راستہ ہے لیکن وہ آپ کو اوپر لے جاتا ہے. چیمپئن وہ نہیں ہوتا جو جیت کو سنبھالتا ہے. چیمپئن وہ ہوتا ہے جو ہارنے سے خوف نہیں کھاتا, جو ہارنے سے سیکھتا ہے. چیمپئن وہ ہوتا ہے جو برے وقت کو ہینڈل کرتا ہے. اچھے وقت میں تو سارے آپ کے دوست ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں فیلئر از این آرفن. جب آپ فیل ہوتے ہیں تو آپ کے گھر والے ہی آپ سے شکل دوسری طرف کر لیتے ہیں. فیلئر کی سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان پھر اپنے اندر جھانک کے سیلف اینالائز کرتا ہے, سوچتا ہے کہ میں کدھر غلط گیا ہوں, اور جب وہ اپنی غلطی دور کرتا ہے وہ اور پھر تکڑا ہو جاتا ہے اور اوپر جاتا ہے. ہار آپ کو سکھاتی ہے, سول سرچنگ کرواتی ہے, پھر کھڑا ہونا ہے, پھر مقابلہ کرنا ہے. اور جب آپ مقابلہ کرتے جائیں گے, کھڑے ہوتے جائیں گے, اللہ آپ پہ اور طاقت دیتا جائے گا, اور بڑا کام کرتے جائیں گے. کامیابی کا ایک ہی طریقہ ہے, ہار سے سیکھو, پھر کھڑے ہو, بڑی سوچ رکھو. میں نے
سیاست میں جا رہے ہیں لوگ آپ کو ذلیل کریں گے، لیکن ایک ایمان والے انسان کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذلیل نہیں آپ کو کر سکتا، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اور یہ آپ کو آزاد کرتا ہے۔ موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تین چیزیں کیوں اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی تھی؟ آپ کو لیڈر بنانے کے لیے، کیونکہ یہ تین خوف جب آپ میں سے جاتے ہیں تو آپ بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ جو بھی یہ خوف کا غلام بن جاتا ہے وہ اقبال کا شاہین نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ سب سے بڑی زنجیر ہے، یہ بزدلی کی، یہ خوف کی جو زنجیر ہے یہ آپ کو اوپر جانے نہیں دیتی۔ ڈرون اٹیک، کیا عمران خان ہی رہ گیا تھا کہ یہاں جب 400 ڈرون اٹیکس ان کے 10 سالوں میں ہوئے، زرداری اور شریف کے 400 ڈرون اٹیک ہوئے، میں کیوں اکیلا آیا؟ اپنی آپ نے دیکھا کہ ہم نے مظاہرے کیے، ہم نے دھرنے کیے۔ ان دونوں کو کوئی شرم نہیں آئی کہ آپ کی بمباری ہو رہی ہے، آپ ان کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ آپ کے اوپر بمباری کر رہے ہیں، اور وہاں عورتیں بچے مار رہے ہیں، آپ کو کوئی شرم نہیں آئی کہ وہ پاکستانی تھے؟ آپ کو کم از کم اتنا ہی منہ سے بول دیتے ہیں کہ دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کسی کو جج، جوری اور ایکسیکیوشنر بننا۔ یہ ہر دنیا کے قانون کے خلاف ہے۔ Never has one man scared the establishment, the political parties as much as it is right now. You look at television, there is only one man which is featuring. Their worry is how to keep me out. The people on the other, how to get me in. The majority of public wants me in. These mafias and the military, how to keep me out. جو حقیقی آزادی ہے وہ سب سے پہلے تو وہ آتی ہے کہ ایک حکومت ایسی ہو جو اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے فیصلہ کرے، جس نظریے سے پاکستان بنا تھا اس کے لیے فیصلے کرے۔ جب حکومت آتی ہے جو آزاد فارن پالیسی، تو وہ اس کو مشکل وقت سے نکلنا پڑتا ہے، کیونکہ آزادی کو پلیٹ میں نہیں دیتا کسی کو، آزادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہلے دن آزادی نہیں مل گئی تھی، کفار نے پوری کوشش کی، جنگ احد کے اندر بڑی مشکلوں سے مسلمان بچے، پھر جنگ خندق کے اندر تو سارے سمجھ رہے تھے کہ بچیں گے نہیں، اتنی بڑی فوج آئی اور گھیر لیا تھا ان کو، تو جدوجہد کی، قربانیاں دیں، پھر آزاد ہوئے اور پھر ایک عظیم قوم بنے۔ غلام تو کبھی اوپر جا ہی نہیں سکتے، اور جب ایک مسلمان دعویٰ کر دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور پھر وہ کیسے کسی کی غلامی کر سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ اللہ سے آپ کا حلف ہے کہ اے اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، پھر آپ کیسے کسی کی غلامی کر سکتے؟ اور قومیں وہ اٹھتی ہیں جو پھر اپنے پیر پہ کھڑی ہوتی ہیں، قربانیاں دیتی ہیں، مل کے قوم قربانی دیتی ہے، تو پھر نکل جاتی ہے۔ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا مدینہ کے اندر، 10 سال 622 اور 632 میں دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ 2 سپر پاورز تھی تب بھی۔ جب تک ہم ایک بحیثیت قوم صحیح معنی میں اپنے آپ کو آزاد نہیں کرتے، جو ہمارا کلمہ ہمیں آزادی دیتا ہے، اور جب تک ہم یہ چوروں کی غلامی کریں گے جو باہر سے کنٹرولڈ ہیں، کوئی مستقبل نہیں ہے ملک کا۔ میں آج ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ نے یہ خوف کا بت توڑنا ہے، یہ بہت بڑا بت ہے، یہ بت آپ کو غلام بنا دے گا۔ اگر اس خوف کے بت کی پوجا کرنا شروع کر دیا آپ نے، یہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے اوپر ظلم بڑھا دیں گے، یہ ظلم بڑھتے جائیں گے آپ کے اوپر، مہنگائی بڑھتی جائے گی، چوری بڑھتی جائے گی، ساری چوری کی قیمت آپ ادا کرتے ہیں، جتنا یہ اوپر بڑے بڑے ڈاکو چوری کرتے ہیں آپ اس کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ میں آج اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں، جتنے یہ آپ کو ڈرانے کی کوشش اور ظلم کرنے کی کوشش، اس سے نہ گھبرائیں، وقت آ گیا سٹینڈ لینے کا۔ جو بھی یہ کہتا ہے کہ کسی بھی سیاستدان کے اوپر ریڈ لائن لگا دی ہے یا کاٹا مار دیا ہے، پہلے تو نہ ان کو سیاست کی سمجھ ہے، نہ ان کو اس ملک کی تاریخ کی سمجھ ہے، نہ ان کو دنیا کی تاریخ کی سمجھ ہے، اور نہ ہی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریڈ لائن سے سیاستدانوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، نہیں تو مجیب الرحمان ختم ہو جاتا، نہیں تو اکبر بگٹی کے قتل کے بعد جو تباہی مچی ہے
ابھی بلوچستان میں آج تک فوجی قربانیاں دے رہے ہیں، وہ نہ دیتے. MQM کو جو بنایا گیا تھا اور کراچی کو تباہ کیا گیا تھا تو وہ پیپلز پارٹی کے اوپر ریڈ لائن لگا کے کیا گیا تھا. پھر MQM کے اوپر ریڈ لائن لگا کے تو حقیقی بنائی گئی تھی، اور کراچی جو ہمارا فائنینشیل کیپٹل تھا اس کی تباہی ہوئی تھی. ریڈ لائن صرف عوام لگاتے ہیں. فری اینڈ فیئر الیکشن سے عوام کو موقع دیں ریڈ لائن لگانے کا. اور عوام کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے کبھی کسی کو ریڈ لائن لگانے اس لیے نہیں دینا کیونکہ اس کا مطلب کہ جمہوریت ختم ہوگی پاکستان میں. عوام ہیں اس قوم کے وارث اللہ کے بعد. عوام کا فیصلہ ہے کہ وہ کس کو منتخب کرتے ہیں اور کس کو نہیں کرتے. آج میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم انسان ہیں، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. ہم وہ قوم ہیں جو لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ بنی تھی. ہم وہ قوم ہیں جو دنیا کے سب سے عظیم لیڈر محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی امت ہیں. ہمیں آپ جانوروں کی طرح نہ رکھیں کہ جب آپ فیصلہ کریں ان کو چور کہیں اور ان کو پھر ہمارے اوپر مسلط کر دیں، اور ہم بھیڑ بکریوں کو کہیں کہ آپ بھیڑے اس طرف چل پڑو. پہلے وہ نواز شریف چور تھا اور اب وہ بڑا اچھا ہو گیا، وہ صاف شفاف ہو گیا. پہلے زرداری دنیا کے اندر مسٹر 10% تھا، لیکن کیونکہ ہم نے اب فیصلہ کیا ہے اب اس کو بھی تم قبول کر لو. ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. اگر آپ اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب کو قربانیاں دینی پڑیں گی. کبھی بھی آزادی قربانیوں کے بغیر نہیں ملتی. جو چھوٹا سا طبقہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، چاہے وہ بیرونی طاقت ہو، چاہے آپ کے اپنے قبضہ گروپ ہو جو اوپر بیٹھ گئے ہیں، یہ اتنا زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کرپٹ سسٹم سے. لوگ تو لائنوں میں لگ کے آٹے کی لائنوں میں مر رہے ہیں. ایک تو ان کے اربوں روپے کے کیسز معاف ہو رہے ہیں اور مزید اور پیسے بنانے کی ان کی اپرچونٹیز ہیں. پیسہ ان کا باہر پڑا ہے، ملک ڈوبتا ہے، ان کو فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کا کسی کا خیال ہے کہ یہ جو قبضہ گروپ آرام سے چھوڑ کے چلا جائے گا، غلط فہمی میں نہ رہے. آزادی کے لیے قربانی اور جدوجہد دینی پڑتی ہے. آپ سب کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں تو تیار ہوں، میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں، میں پالیٹکس نہیں سمجھتا. دیکھیں یہ خوف جو ہے نا، یہ پھیلایا جا رہا ہے، یہ لوگوں کو پکڑ دکڑ اور یہ اور وہ اور ذلیل کرنے کی کوشش کریں، یہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں. آپ نے کسی نے اس سے خوف زدہ ہو کے اپنی آزادی کی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ ایسا موقع شاید آئے نا. جو اس وقت قوم کھڑی ہوگی اور جو شعور آ گیا قوم میں، جو ہمارے نوجوان آج کھڑے ہو گئے ہیں، آپ نے اب اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. کوئی اور پاکستانی نہیں ہے جس کو 50 سال سے قوم جانتی ہو. 50 سال سے میں میڈیا پہ ہوں، میری زندگی پبلک ہے. کمزوریاں بھی تھی، اللہ نے عزت بھی بڑی دی، لیکن کوئی چیز قوم سے چھپی نہیں رہی. باہر کے اخباروں میں انٹرنیشنل میرے اوپر تبصرے ہوئے ہیں، وہاں بھی بات کرتے ہیں میری کیا طاقت اور کمزوری تھی. لیکن ایک چیز 50 سال میں ساری قوم جانتی ہے کہ عمران خان نے کبھی پاکستان کا قانون نہیں توڑا. کبھی بھی عمران خان جب کرکٹ کھیلتا تھا، میچ فکسنگ میں عمران خان کا نام نہیں آیا. اگر کوئی کرکٹ دنیا میں جانتا تھا عمران خان کو کرکٹ کے علاوہ، تو یہ وہ کپتان جانتا تھا جو دنیا کی انٹرنیشنل کرکٹ میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا. اور آج اگر کرکٹ میں نیوٹرل امپائر ہیں تو وہ عمران خان کی وجہ سے. میں اپنی قوم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عمران خان نے کوئی جرم کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک ایک ایسے اہم موڑ پہ کھڑا ہے. ہر روز ہمارے فنڈامنٹل رائٹس لیے جاتے ہیں ہمارے سے، ان کی قدر نہیں کی جاتی. طاقتور جو چاہے کر سکتا ہے. جو پیچھے سے بند کمروں میں وہ فیصلے کرتے ہیں، وہ جو حکم کرتے ہیں، وہ جو مرضی اس ملک میں آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں. ہم نے تو اسی ملک میں آخری گیند تک لڑنا ہے. اب ہماری جو لڑائی ہے وہ ہے یہ مافیاز کے ساتھ اور ان کے ساتھ ہینڈلرز کے ساتھ. سارے پاکستان نے ایک پیغام دینا ہے ان کو، یہ جو پاور میں بیٹھے ہوئے، جو پاور نہیں چھوڑنا چاہتے اور جو ان کے پیچھے بیٹھے ہیں، کہ قوم کدھر کھڑی، کیونکہ یہ ہمارا مستقبل داؤ پہ ہے.
ہم کوئی سارے باہر نہیں ملک سے جا سکتے. ہم نے یہیں بیٹھ کے اپنے ملک کے مستقبل کے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, حقوق کے لیے, اپنی حقیقی آزادی کے لیے یہیں بیٹھ کے جنگ لڑنی. جب تک ہم یہ چوروں کی غلامی کریں گے جو باہر سے کنٹرولڈ ہیں, کوئی مستقبل نہیں ہے ملک کا. انہوں نے جو 5 مہینے کے اندر کہا جی ہم مہنگائی کم کرنے آئیں گے, 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے آج پاکستان میں. معیشت جو 6% کے اوپر ترقی کر رہی تھی 6 مہینے پہلے, آج وہ بالکل نیچے گر چکی ہے. بے روزگاری بڑھ رہی ہے. یہ آپ کی خدمت کرنے نہیں آئے تھے, یہ اپنے کیسز ختم کرنے آئے تھے. انہوں نے جو چوری کی ہوئی ہے اس کو بچانے آئے تھے. ساگ ڈار جیسا فراڈ NRO ڈیل کے تحت یہ پاکستان پہنچا. ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا نا انصاف کا نظام اس کو روک سکا, اور نہ ہمارے وہ لوگ جو ملک کے محافظ ہیں بنتے ہیں, نہ انہوں نے اس کا راستہ روکا. اور کون روکے گا؟ انشاءاللہ آپ کا بھائی عمران خان انشاءاللہ اس کا راستہ روکے گا. آج تک نہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں. پاکستانیوں, کبھی آپ کو مالکان کو بھی, سب کو کہتا ہوں دیکھیں یہ ملک ایسے چلے گا نہیں. کوئی ملک نہیں ایسے چل سکتا کہ یہ جو باہر سے آرڈرز آتے ہیں, نامعلوم افراد پیچھے بند کمروں میں غلط بلط فیصلے کرتے رہتے ہیں, ملک کا بیڑا غرق کرتے رہتے ہیں. ٹائم آ گیا, آپ کہیں نہیں ہم کرتے, ہم آئین کے مطابق چلیں, ہم قانون کے ساتھ کھڑے. میں پارٹیز کو, اپنے سوشل میڈیا کو, ساروں کو, جو بھی آپ کو ٹیلی فون کر کے اب کہنا کہ دھمکیاں دیں کہ جی عمران خان نے کاٹا ڈال دیا, کہتے جو مرضی ڈالیں, ہم کھڑے ہیں. ہم ضمیر کے ساتھ چل رہے ہیں. ہم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں. الحق ہے وہ, ہم رائے حق پہ کھڑے ہیں. جان بھی چلی جائے تو ہم کھڑے رہیں گے. اندر سے قوم آزاد ہونا شروع ہو جائے گی, یہ پیچھے ہٹ جائیں گے. لیکن خوف کے اوپر یہ سارا ملک کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے. میں اپنے سارے کارکنوں کو صبر کریں. آپ کے لیے مشکل وقت, میرے لیے سب سے زیادہ مشکل وقت. مشکل وقت کیوں ہے؟ کیونکہ سارا دباؤ انہوں نے میرے پر ڈالا ہوا ہے. عمران خان جب تک زندہ ہے کھڑا رہے گا اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے. اور میرے کارکنوں, آپ اس کو پالیٹکس نہ سمجھیں. ایک دن دنیا کہے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے تھے پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے, اور انہوں نے قربانیاں دی اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے. پاکستان پائندہ باد. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلے گا معاشرہ, وہ اوپر چلا جائے گا, چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے, کیونکہ وہ رحمت اللہ عالمین ہے. اور جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ان کے اصولوں پہ نہیں چلتے, تو پھر ہمارے سامنے تو انہوں نے کہا کہ قومیں تباہ ہو جاتی. میں زندگی کے 20-30 سال مغرب میں گزارے, وہاں تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا کہ ایک ملک کا مجرم پکڑا جائے کہ لندن کے اندر بڑے بڑے محلات لیے ہوئے اور ایک رسید نہیں ہے کہ کدھر سے پیسہ آیا. 3 دفعہ پرائم منسٹر, بچے اس کے لندن بیٹھے ہیں, اربوں روپے کے گھروں میں رہتے ہیں, کہتے جی ہم پاکستانی شہری نہیں, اس لیے ہم بتاتے نہیں ہمارے پاس پیسہ کدھر سے آیا. سپریم کورٹ اس کو کنوکٹ کرتی ہے. مفرور جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگتا ہے, اور وہ آج پاکستان کے فیصلے کر رہا ہے. صحافت کے اندر اگر میں کسی کی سب سے زیادہ ریسپیکٹ کرتا تھا وہ ارشد شریف, جس کو شہید کیا گیا. ایک ایسا آدمی جو بھی اسے جانتا تھا, 2 گھر میں شہادتیں ہوئی تھیں, محب وطن پاکستانی. شاید ہی کوئی پاکستان کی اتنی درد رکھتا تھا جتنا یہ ارشد شریف رکھتا تھا. ارشد شریف کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی.
اس کو کوئی لفافہ نہیں دے سکتا تھا. یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے وہ جب اس کو ایکسپوز کرنا شروع کیا اس کے اوپر دھمکیاں آئیں, ڈرایا گیا. پھر مجھے انفارمیشن آئی اس کے گھر میں گھس کے انہوں نے ڈرایا اس کو اس کی فیملی کے سامنے, صرف اس لیے کہ وہ سچ نہ بولے. میں نے اس کو کہا کہ تم ملک سے باہر چلے جاؤ. پہلی دفعہ نہیں مانا, پھر میں نے اس کو بتایا کہ مجھے انفارمیشن ہے, جس طرح مجھے انفارمیشن اپنے اوپر تھی مارنے کا. تو وہ جب ملک چھوڑ کے گیا, اس کا ویزا ختم ہونے لگا تھا دبئی کا, یہ واپس بلا رہے تھے اور وہی کرنا تھا اس سے جو انہوں نے اعظم سواتی کے پیچھے پڑ گئے. سے آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرا سوا کوئی خدا نہیں, تو آپ اپنی وہ زنجیریں توڑتے ہیں جو انسان کو زمین پہ رکھتا ہے, انسان کی پرواز روکتا ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں لا الہ الا اللہ سے انسانوں کو آزاد کر دیا. چھوٹے انسان بڑے انسان بن گئے. وہ عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی, چند سالوں میں دنیا کی امامت کی انہوں نے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. میری بھی کوشش یہ ہے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہوئے اپنی قوم کو جگاؤں اور قوم کو آزاد کروں, تاکہ یہ زنجیریں ٹوٹیں اور میری قوم اوپر پرواز کرے. یاد رکھیں, مشکل وقت آپ کو سکھانے کے لیے آتا ہے. مشکل وقت میں سول سرچنگ کرتا ہے, اندر دیکھتا ہے کہ میں نے کیا غلطی کی, کیوں مجھے یہ مشکل وقت ہے, کیوں میں فیل ہوا ہوں, کیوں میں میچ ہارا ہوں. ہر مشکل وقت آپ کو سکھاتا ہے. جیسے ہی آپ اپنی غلطی کو درست کرتے ہیں, آپ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ ہے پروگریشن زندگی کا, اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے. جو انسان برے وقت سے ڈر جاتا ہے, گھبرا جاتا ہے, ڈیمورلائز ہو جاتا ہے, وہ کبھی اوپر نہیں جا سکتا. ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ڈنڈوں سے اٹیک کیا اور بھگوایا وہاں سے, اور پھر پیسے دیے. وہی رفیق تاڑڑ, وہ پیسے لے کے بریف کیس لے کے گیا اور کوئٹہ بینچ خریدے. اور وہ چیف جسٹس جو سب آج تک سب سجاد علی شاہ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایماندار دیانتدار چیف جسٹس تھا, اس کو سپریم کورٹ سے انہوں نے ہٹوایا. انہوں نے جوڈیشری کو تقسیم کیا. اور آج میں یہ دیکھ رہا ہوں, لا منسٹر نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے شرمناک ہے. پھر سے جوڈیشری کو تقسیم کرنے کی کوشش کی. یہ جو لا منسٹر کی جو کوشش ہے, اور نون لیگ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ یہ انصاف سے بھاگتے ہیں, یہ آزاد عدلیہ کو کبھی نہیں چاہیں گے, کیونکہ یہ سارے اداروں کو کنٹرول کر کے ہی غیر قانونی چیز کر سکتے ہیں. جب تک ججز ان کے کنٹرول میں نہ ہوں, اور یہ جب ایک جج کو ٹیلی فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر کو 3 سال نہیں 5 سال سزا ملنی چاہیے, یہ اس طرح کے ججز چاہتے ہیں. ان کو کبھی بھی آزاد اور کریڈیبل دیانتدار عدلیہ ان کو کبھی بھی پسند نہیں تھی. اگر ایک معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہے, وہ معاشرے میں خوشحالی نہیں آتی. ابن خلدون دنیا کا ایک اپنی ٹائم کا, جس کو کہتے ہیں فادر آف ماڈرن ہسٹوگرافی, اس سے بڑا کوئی ذہن نہیں تھا. وہ لکھتا ہے کہ میری زندگی کا تجربہ, قرآن پڑھ کے بھی اور زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہی ایک مقصد سے ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. اور یہ جو ونسٹن چرچل کی جو بات کی جاتی ہے جب برطانیہ تباہ ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ تب کہتا ہے, وہ پوچھتے ہیں جی ہم بچ جائیں گے, اس نے کہا کیا اگر آپ کی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو آپ تباہ نہیں ہو سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. تو یہ میں 26 سال پہلے اس تحریک انصاف کی تحریک کا نام رکھا تھا. رول آف لا جو ہے وہ فنڈامنٹل چیز ہے جو فرق کرتا ہے معاشروں میں. ابھی رول آف لا انڈیکس کی بات کر رہے تھے گوندل صاحب کہ ہم 130 نمبر پہ ہیں, دنیا میں 130 نمبر پہ. سوئٹزرلینڈ دنیا میں نمبر 1 پہ ہے. رول آف لا انڈیکس پہ سوئٹزرلینڈ نمبر 1 پہ ہے, ہم 130 پہ ہیں. آزاد عدلیہ جو رول آف لا امپلیمنٹ کرتی ہے اور جو قوم کو, لوگوں کو آزاد کرتی ہے, طاقتور کے ظلم سے آزاد کرتی ہے.
یہ جو فیوڈل کلچر ہے, فیوڈل کلچر کیا ہے؟ کیوں ایک وقت ہوتا تھا کہ اوپر سے انویڈر آتا تھا, جیسے ہی افغانستان سے گزرتا تھا سیدھا وہ پہنچتا تھا دلی تک, کوئی راستے میں اس کو رکاوٹ نہیں ہوتی تھی, کیونکہ فیوڈل سسٹم کے اندر لوگ غلام ہیں, تو ان کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ کوئی باہر آئے, کیونکہ جو اوپر آئے یا جائے. بابر کے اوپر یہ, بابر کی ایک جو پہلا مغل بادشاہ جب آیا تھا تو اس کے اوپر یہ ایک انسیڈنٹ بتایا جاتا ہے کہ وہ جب آیا تو اس نے ایک چھوٹی سی پہلے ریڈ کیا, فتح کرنے سے پہلے اس نے ایک ریڈ کی پانی پت سے پہلے سیالکوٹ کے پاس. تو کہتا ہے ایک چھوٹی سی لڑائی ہوئی, یہ جیت گئے. تو کہتا ابھی وہ شام کو بیٹھا دیکھ رہا تو تھوڑی دور, لڑائی سے تھوڑی دور ایک کسان اپنا ہل چلا رہا ہے. وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا کہ کوئی باہر سے فوج ہے یا لڑائی ہوئی ہے. وہ کسان کو بلاتا ہے شام کو, کہتا ہے تم بڑے دلیر آدمی ہو گئے کہ تمہیں فرق ہی نہیں پڑا کہ باہر سے کوئی فوج ہے یا لڑائی ہو. وہ کہتا ہے میرا کسان, میرا حل چلتا رہا, مجھے کیا فرق پڑتا ہے کون آئے کون جائے, کیونکہ وہ تو آزاد ہی نہیں تھا. کیوں سارا قبائلی علاقہ اور افغانستان کیوں ہمیشہ اپنی آزادی کے لیے لڑتے ہیں؟ کیونکہ وہ آزاد ہیں. ان کا جو سسٹم ہے جرگا سسٹم, وہ بیسکلی ریپرزینٹ کرتا ہے, ان کی جوری سسٹم بھی بن جاتا ہے, ان کو انصاف بھی مل جاتا ہے اور ان کی آواز بھی ہوتی ہے, وہ پھر لوکل گورنمنٹ بھی بن جاتی ہے. تو وہ ہمیشہ لڑتے تھے, جو آتا ہے افغانستان میں وہ ہمیشہ وہ لڑنا اپنے آزادی کے لیے لڑتے ہیں. قبائلی علاقے 80 سال انگریز کے خلاف قبائلی علاقے میں لڑتے رہے لوگ, کیونکہ ان کا سسٹم آزاد تھا. آزاد, جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ فیوڈل سسٹم جس کے اندر طاقتور کے لیے قانون, کمزور کے لیے دوسرا, اس کے اندر کبھی اس معاشرے کا پوٹینشیل اوپر نہیں آتا. ایکسپورٹس ہماری ریکارڈ تھی, ریمیٹنسز ریکارڈ تھی, لیکن جو انویسٹمنٹ تھی جس سے اصل میں پاکستان اٹھ رہا ہے, اس کے سب سے بڑی رکاوٹ اس کے سامنے رول آف لا نہیں ہونے کی ہے, کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہے. بڑے بڑے انویسٹر ڈرتے ہیں, جو میس لیول پہ جو آپ کے اوورسیز انویسٹرز ہیں جو کہ چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, 1 کروڑ میں سے 20 لاکھ پاکستانی انویسٹمنٹ کر دیں, 1 کروڑ میں سے 20 لاکھ بھی انویسٹ کر دیں, پاکستان کو کوئی کسی سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں, کوئی IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. تو پوچھے وہ انویسٹ کیوں نہیں کرتے؟ سب سے بڑا ان کا پرابلم یہ ہے کہ جہاں جیسے ہی وہ پھنستے ہیں عدالتوں میں, ان کو کوئی اعتماد نہیں ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا. جو آج پاکستان کا مستقبل ہے, فیوچر جس طرف ہم جا رہے ہیں, یہ لازم ہے کہ اگر ہم رول آف لا اس ملک میں نہیں اسٹیبلش کرتے, ہم کبھی بھی اس ملک کو اس دلدل سے نہیں نکال سکتے. ہماری جو معیشت ہے, میں تو پہلے اس کے اندر معیشت کے اوپر بات کرتا ہوں, کہ یہ کبھی بھی پراسپر نہیں کر سکتی جب تک کہ پاکستان میں رول آف لا نہیں آتا, ہم اسٹیبلش نہیں کرتے. جو انویسٹر ہے اس کو اعتماد. فیوچر جس طرف ہم جا رہے ہیں, یہ لازم ہے کہ اگر ہم رول آف لا اس ملک میں نہیں اسٹیبلش کرتے, ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں, طاقت کی حکمرانی ہے. جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر ہے, جو کمزور ہے اس کی حفاظت نہیں کرتا قانون. اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے ملک میں جدوجہد کریں. یہ پاکستان کی فیوچر کی جنگ ہے. یہ جو آپ انصاف کی جو تحریک ہے اس ملک میں رول آف لا قائم کرنے کے لیے, یہ ملک کا فیوچر ہے. یا ایک طرف یا ملک ادھر جائے گا اور یا دوسری طرف تباہی کی طرف جائے گا. اگر اسی طرح اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہ ہوئی, میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ معاشی تباہی سے بچ سکتے ہیں. کوئی کسی کے پاس آنسر نہیں ہے. قائد اعظم اللہ نے ان کو سب کچھ دیا تھا. سارے برٹش انڈیا میں سب سے کامیاب نمبر 1 بیرسٹر تھے, یعنی سب سے زیادہ فیس دی جاتی تھی قائد اعظم کو. ہم تو صرف قائد اعظم کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی پالیٹکس کی, جیسی وہ شان و شوکت میں زندگی گزارتے تھے.
کہ اپنا سارا آسان زندگی چھوڑ کے انہوں نے اتنی سٹرگل کی اور پھر آخری دنوں میں ان کو کینسر تھی، لنگ کینسر. صرف 4 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے پہلے جب وہ پاکستان بننے سے جب کراچی میں لینڈ کرتے ہیں تو ان کے ADC ہوتے ہیں ایڈمرل احسن، انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میری زندگی میں پاکستان بنے گا. تو جتنا بھی ہم ان کا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ آج اگر مسلمانوں کی حالت آپ دیکھیں جو ہندوستان میں، اگر آپ دیکھیں کہ ان کو کس طرح سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا کے اور ان کو رکھا جا رہا ہے، یہ قائد اعظم کا ہم شکریہ ادا کریں کہ آج ہم ایک آزاد ملک میں ہیں، اور اسی لیے اس کی ملک کی آزادی کے لیے ہم سب کو جدوجہد کرنی ہے. قائد اعظم کی جدوجہد کو اگر ہم نے جسٹیفائی کرنا ہے، ہم نے ان کی روح کو خوش کرنا ہے، تو ہمیں حقیقی آزادی کے لیے پوری جدوجہد کرنی پڑے گی. برطانیہ کا ایک ہنری اس کا نام تھا جو ان کا بادشاہ تھا، اس کا بڑی قریب دوستی تھی، ایک جج تھا سیموئل بیکٹ. وہ جو جج تھا اس کو وہ چیف جسٹس بنا دیتا. ایک کیس چاہتا ہے کہ بادشاہ کہ یہ تم میرے لیے فیصلہ کرو، اس کا اپنا دوست چیف جسٹس ہوتا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ ناانصافی. اس کو دھمکیاں دیتا ہے، ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، دوستی جتاتا ہے. سیموئل بیکٹ کہتا ہے میں ناانصافی نہیں کر سکتا. آخر میں اس کو پھانسی دلوا دیتا ہے. وہ پیچھے نہیں ہٹتا، مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. برطانیہ کے جج سارا جسٹس سسٹم یاد رکھتا ہے اس آدمی کو. صدیوں تک جب بھی جج کھڑا ہوتا تھا تو اس کے بھی ذہن میں آتا تھا کہ سیموئل بیکٹ تھا. پاکستان میں ججز دیکھیں، ہمارے ججز جسٹس کورنیلیس مسلمان تو نہیں، سب جوڈیشری ان کو یاد کرتی ہے، رسپیکٹ کرتی ہے. سب کو پتا تھا کہ انصاف کے لیے کھڑے ہوتے. تو میں اپنی جوڈیشری کو کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، جو آپ میں سے سٹینڈ لیتا جاتا ہے، انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لوگوں کی آزادی کے لیے، لوگ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. وہ طفل کیا کرے گا جو گھٹوں کے بل چلے، جو پہلے ہی سے گرے ہوئے ہیں، طاقت کے سامنے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی، ان ججز کو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. میں آپ سب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ خوف جو ہے نا یہ پھیلایا جا رہا ہے، یہ لوگوں کو پکڑ دکڑ اور یہ اور وہ اور ذلیل کرنے کی کوشش کریں، یہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں. آپ نے کسی نے اس سے خوف زدہ ہو کے اپنی آزادی کی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ ایسا موقع شاید آئے نا. جو اس وقت قوم کھڑی ہوگی اور جو شعور آ گیا قوم میں، جو ہمارے نوجوان آج کھڑے ہو گئے ہیں، آپ نے اب اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ تحریک ادھر پہنچے گی جدھر ہم اپنے آپ کو ایسے ایک وہ پاکستان بنے گا جدھر ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ہمارے اوپر کوئی ظلم کر سکے. کمزور سے کمزور کو پتا ہوگا نہ کچہری میں، نہ تھانے میں، نہ کسی پٹوار خانے میں کوئی اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا. نہ کوئی نامعلوم افراد آ کے اس کو رات کو اٹھا لیں گے، کیونکہ ہم آزاد ہوں گے، کیونکہ قانون ہمیں پروٹیکشن دے گا. آپ کا کپتان جب تک اس کے اندر خون ہے وہ کھڑا ہے، آخری گیند تک لڑنے والا کیپٹن ہے آپ کا. ہار ماننے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. جو بھی یہ کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں. اسی قوم کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی صورت ہار نہیں مانی.